الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج اشاعت اسلام کورس پروگرام کے اندر پھر سے ہم شامل ہیں۔ اللہ کے گھر میں نماز عصر کے بعد روزے کی حالت میں آج ہمارا موضوع ہے ذکر الہی کی فضیلت، اللہ کی یاد۔ تو مختصر وقت کے اندر اس کے فضائل کی کچھ باتیں آپ کے یہاں گوش و گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے ذکر سے مراد، ذکر یاد رکھیں، دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ زبانی کلامی اللہ کے اسماء کا تذکرہ کرنا، لفظ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اجتماعی طور پہ، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ کلمہ کا ذکر، جس طرح افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص اسماء، ان کو تسبیح پہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب ہے لفظ ذکر کا یاد، اللہ کی یاد میں رہنا، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، جہاں کہیں بھی ہوں، کسی فیلڈ میں کچھ بھی کام کرنے لگیں تو اللہ کو یاد کرنا، یعنی اسلام سے پوچھ کر ہر عمل کرنا، یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اصل اللہ کا ذکر ہے۔ اور اصل اللہ کا ذکر یہ ہے، اللہ کی یاد، یعنی ہر معاملے کے اندر اللہ کی ذات سامنے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے دراصل اللہ کا ذکر۔ ذکر اسے بھی کہا گیا، لیکن ہم نے سمجھا کہ صرف اللہ کے ذکر سے مراد جو فضائل آئے ہیں اللہ کے ذکر کے، اس سے مراد صرف اللہ کے اسماء کو شمار کرنا اور ان اسماء کا تبصرہ کرتے رہنا، اللہ اللہ لفظ کہتے رہنا، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن دراصل اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو فضائل آئے ہیں اللہ کے ذکر کے حوالے سے، وہ دراصل اللہ کی یاد کے حوالے سے آئے ہیں۔ جس طرح کہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کے اطمینان و سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کے اسماء جو ہیں ان کو شمار کرتے جانا، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ تم زندگی کے ہر پہلو میں، ہر گھڑی میں اللہ کو یاد رکھو۔ جینے کا جو طریقہ تمہیں اللہ کہتا ہے اس طرح جینے کی کوشش کرو، تمہاری زندگی کے اندر اطمینان اور سکون ملے گا، دلوں کو راحت ملے گی۔ یہ مقصد ہے ذکر اللہ کا۔ ہم نے ایک ذکر کے پہلو کو لیا اور اسی کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے نا؟ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، ساتھ ملاوٹ بھی ہو رہی ہے۔ یہ صرف ذکر الہی ہے، یاد الہی نہیں ہے۔ ذکر ہو یاد نہ ہو تو وہ عجیب ہی ہے۔ اصل ذکر نہ ہو لیکن یاد ہو، یہ اور بہتر ہے، لیکن دونوں چیزیں مل جائیں، ذکر بھی ہو یاد بھی ہو، یہ کمال ہے۔ تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی یاد بھی ہو کہ میں جس اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، جس کا نام لے رہا ہوں، وہ رب مجھے دیکھ بھی رہا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کی عزت کی طرف نہیں دیکھنا، سود شراب ان سارے معاملات سے دور رہنا ہے، غفلت نہیں کرنی، دینی احکام کو پس پشت نہیں کرنا۔ یہ ہے اصل ذکر الہی، یاد الہی، اس کے زیادہ فضائل آئے ہیں۔ اور اس ذکر سے، یعنی اللہ کی یاد سے، دراصل دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک بندہ اگر وہ تسبیح کرتا ہے اللہ کے اسماء کی، لیکن اس کی زندگی میں اور کئی معاملات غلط ہیں، ملاوٹ کیا، جھوٹ فریب، سود، کیا کچھ ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، دل کے اندر اطمینان نہیں ہوگا۔ حالانکہ رب تعالیٰ تو وعدہ فرما چکا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ وہ تسبیح تو کر رہا ہے ہر وقت۔ دراصل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو میری یاد رکھو، ہمیشہ مجھے یاد رکھو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر کام کے اندر مجھے یاد رکھو گے تو پھر میرے احکام کے مطابق چلو گے، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر اطمینان سکون آ جائے گا۔ یہ اصل مقصد ہے۔
تو اللہ کی یاد میں سب سے پہلا انعام انسان کو یہ ملتا ہے کہ رب تعالیٰ بندے کو اطمینان کا نور عطا کرتا ہے، اطمینان سکون کی سند عطا ہو جاتی ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندے کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خالق و مالک ہے، اس نے پیدا کیا نا انسان کو، اس نے تخلیق کیا، رزق دے رہا ہے، وہ انسان کی سانس کا، انسان کی سماعت و بصارت کا مالک ہے، انسان کی زندگی کا مالک ہے۔ انسان پر تو فرض عین بنتا ہے کہ وہ اس کو یاد کرے، لیکن وہ خالق و مالک ہو کے انسان کے یاد کرنے کے بدلے وہ انسان کو یاد کر رہا ہے۔ انسان کا یاد کرنا اللہ کو یہ کمال نہیں ہے، بات ہے کہ وہ خود خدا خالق و مالک ہو کے بندے کو یاد کر رہا ہے۔ بندہ اللہ کے نام کے ورد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے نام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے انسان تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا، تو مجھے تنہائی میں یاد کر میں رب تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا، تو لوگوں میں میرا ذکر کر، تبصرہ کر، میں رب اس سے بھی زیادہ اچھے لوگوں، اچھی مخلوق میں تبصرہ، یعنی فرشتوں کے ہاں اللہ آواز دے کر کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میرا ذکر کرنے والا ہے، تو میں یعنی انسان کا نام لے کر رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے ذکر کرنے والے کی۔ تو ذکر سے مراد محض میں نے اور آپ نے اسماء کے شمار کرنے کا نام محض نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد میں ہر لمحہ رہیں، زبانی کلامی اسماء کا شمار نہ بھی ہو، یاد الہی دل کے اندر ہمیشہ گھر کر جائے، اس کو ذکر خدا کہتے ہیں۔ اور اللہ کے یاد میں رہنے والا انسان، اس کو ایک عظیم یہ صنعت عطا کر دی گئی اطمینان کی، فرمایا اسے سکون اور راحت ملتا ہے۔ اللہ اطمینان کی دولت انہیں عطا کر دیتا ہے۔ اطمینان کہتے ہیں کہ انسان تمام پریشانیوں سے بالکل ماورا ہو، بری ہو، اسے اس وقت میں اور آپ جتنا بھی بیٹھے ہمارے اندر کوئی بندہ اطمینان میں نہیں ہے، کوئی بندہ بھی آپ میں سے کوئی کھڑا ہو وہ کہے کہ حضرت میں بالکل مطمئن ہوں، معاشی حوالے سے اولاد بھی اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، ذریعہ معاش بہت اچھا ہے، جسمانی حوالے سے کوئی مرض نہیں ہے، میں وہ ثابت کر کے دوں گا کہ اسے اور کوئی پریشانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اللہ کی یاد میں رہے، مثال کے طور پہ اللہ کی یاد میں خاص وہ کہ میں نہیں رہتا پھر بھی میں مطمئن ہوں، انہیں کہیں بھئی تو ظاہراً زندگی کے عام معاملات میں مطمئن ہے، ان قریب تو مرنے والا ہے، یاد الہی سے غافل رہا، اب بتا تیرا سکون کہاں گیا۔ لیکن جو اللہ کی یاد میں رہنے والا ہے، ذریعہ معاش ٹھیک نہیں ہے، اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، جسمانی امراض کے حوالے سے پریشان ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ بھئی عارضی ماحول ہے، ان قریب یہ ختم ہو جائے گا، دراصل مرنے کے بعد زندگی شروع ہونی ہے، اور اس زندگی کے اندر جو اطمینان اور سکون ملنا ہے نا وہ کمال کا ہے۔ لہٰذا وہ انسان مرنے کے بعد کی زندگی کو ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے، دنیا کے یہ پریشانیاں، دنیا کے معاملات، دنیا کے دکھ تکلیفیں، یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی، اور یہ ہے اصل اطمینان۔ رب تعالیٰ جو اطمینان کی صنعت عطا کر رہا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان دنیا کے اندر بس معاشی حوالے سے ہی مطمئن ہوگا نا، یا انسان صرف اولاد کے حوالے سے یا جسم کی کوئی مرض نہیں لگے گی، نہیں، بلکہ جو رب تعالیٰ اطمینان و سکون کی صنعت عطا کر رہا ہے نا، وہ انسان کی دنیا کے لیے بھی ہے، وہ موت کے لمحے بھی ہوگی، وہ قبر کے اندر بھی ہوگی، وہ قیامت کے دن، محشر کے دن بھی وہ سکون اور آرام ملے گا انسان کو۔ جس طرح کہ دیکھ لیں قرآن پاک آخری پارہ سورہ الفجر کی آخری آیہ مبارک اٹھا کے دیکھیں، موت کا لمحہ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بندہ مومن موت کے لمحے کو پسند نہیں کرتا، انسان بے چین ہوتا ہے، وہ ایک ایسا لمحہ ہے، سنگین مسئلہ ہے انسان کے لیے، تخلیق انسان سے لے کر جنت و جہنم کے داخلے تک جو یہ جتنا بھی انسان کا سفر ہے نا، اس کے اندر سب سے مشکل ترین مرحلہ موت کا لمحہ ہے، اس سے بڑا مشکل کوئی مرحلہ نہیں ہے، دنیا کے اندر تکلیفیں جو بھی ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، موت سے بڑا مشکل مرحلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، اللہ کی یاد میں رہتا ہے دنیا کے اندر، رب تعالیٰ نے اس کو اطمینان کی صنعت جو عطا کی، وہ اطمینان کی صنعت کا نور اس کے پاس موت کے لمحے بھی موجود ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، موت کے لمحے فرشتے آتے ہیں، آ کے اس بندے کو کہتے ہیں اے اطمینان والی روح، یعنی تم مطمئن ہے سکون میں، اب پہلے کی بنسبت اور زیادہ تجھے اطمینان عطا کیا گیا،
کیونکہ دنیا کے حوادثات تھے، دنیا کی پریشانیاں تھیں، دنیا کے لین دین معاملات میں تو پریشان تھا، دکھ تکلیف جسمانی مرض کیا کچھ تھا، ان سے تو آج بری ہو رہا ہے، اور زیادہ تمہیں اطمینان و سکون ملنے والا ہے۔ موت کے لمحے فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے انسان، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ تو اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ پر راضی، تو اپنے رب پر راضی ہو گیا، لوٹ تو، ارجعی لوٹ تو لوٹتا انسان وہاں ہے جہاں سے آیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی کہیں کبھی گیا ہی نہیں یا اس کا حقیقی وطن ہی نہیں تو وہ کہے کہ لوٹ آؤ واپس لوٹنا وہاں ہوتا ہے جو حقیقی وطن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاں کوئی بھی بچہ، کوئی دوست احباب، کوئی بیٹا، آپ کے بھائی کوئی باہر ہے، تو جب بھی رابطہ ہوتا ہے بیٹا لوٹیں اب واپس، کما لیا آپ نے، کچھ کمانے کے لیے وہاں گئے تھے۔ تو جب فرشتے آتے ہیں آ کے اللہ کا پیغام دیتے ہیں، سب سے پہلے وہ ذکر الہی میں رہا ساری زندگی، اب فرشتے آ کے اس کو وہ جو پہلے سند عطا کی اس سند کے اندر اور اضافہ کیا جا رہا ہے، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی لوٹ تو اپنے حقیقی وطن کی طرف، یہ تیرا وطن نہ تھا، یہ تیرا دیس نہ تھا، یہ پردیس تھا، یہاں تو کچھ کمانے کے لیے آیا تھا، وہ تو نے کما لیا، وہ اللہ کی یاد میں یہاں رہنا تھا تو اللہ کی یاد میں رہا، وہ تیرا مقصد زندگی پورا ہو گیا، اب ارجعی لوٹ تو اپنے حقیقی وطن کی طرف۔ اب کوئی اپنے وطن کی طرف لوٹتے ہوئے کبھی اداس نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، چاہے غیر دیس کے اندر جتنا بھی اس کو پروٹوکول ملے، جتنا بھی عزت و وقار ملے، دولت ملے، اپنا وطن اگرچہ سادہ سا ہو پھر بھی وہ وطن میں لوٹتے ہوئے وہ خوشحال ہوتا ہے، اسے آرام و سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ دنیا اور جو حقیقی وطن کی طرف لوٹنا ہے، اس کو تو زمین آسمان کا فرق ہے نا، یہ تو جھوٹا جہان ہے، یہ تو ایک خواب کی مثل ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہاں تو بے وفائی بے وفائی ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں لوٹ اپنے حقیقی وطن کی طرف۔ اچھا اب یہ بھی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے حضرت جو اپنے وطن کی طرف جا رہا ہوتا ہے لوٹتا ہے وہ تو اپنوں میں جا رہا ہوتا ہے، موت کے وقت تو انسان اپنوں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، یہ ایک سوال اٹھتا ہے نا۔ دراصل ایسی بات نہیں ہے، میں نے اور آپ نے حقیقی رشتے کو سمجھا ہی نہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ نے یہ سمجھا کہ رشتہ یہی ہے جو میرا اور آپ کا نظر آ رہا ہے، اولاد کا، ماں باپ کا، میاں بیوی کا، بہن بھائیوں کا۔ دراصل جو سب سے کائنات کے اندر بڑا رشتہ ہے نا، وہ رشتہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، یاد رکھیں۔ وہ رشتہ عالم ارواح کے اندر بھی کام آیا تھا، روایت کے اندر آتی ہے ایک مشکل آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں کوئی ایک جواب دیا، سب کے معاملات حل ہو گئے، وہ لمبی ایک الگ تبصرہ ہے۔ وہاں بھی وہ رشتہ آج دنیا کے اندر وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب پچھلی امتیں اگر کوئی اجتماعی طور پہ گناہ کرتی ان کو غرق کر دیا جاتا، ان پر فی الفور اللہ کا عذاب آتا، لیکن اس امت پہ آپ کی وجہ سے محبوب عذاب نہیں بھیج رہے، اور پھر قبر میں جاتے ہی شفاعت مصطفیٰ سوالات ہونے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تشریف لانی ہے قبر کے اندر، اپنے سارے جن کو اپنا سمجھتے ہیں نا وہ چلے جائیں گے، قیامت کے دن کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، ہر کوئی ساتھ چھوڑ جائے گا، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے باپ آئے گا بیٹے کے پاس، بیٹا دیکھ تو پیدا ہوا تھا، میں محنت مزدوری کرتا تھا، تجھے کھلاتا تھا پلاتا تھا، تجھے تعلیم دی، فلاں فلاں بہت کچھ کرتا رہا، کس قدر احسانات ہیں میرے تجھ پر، ان احسانات کے عوض ایک نیکی کم ہو رہی ہے، وہ ایک نیکی دے دے، بیٹا رخ موڑ لے گا، نیکی نہیں دے گا باپ کو۔ اس کے برعکس آتا ہے کہ بیٹا باپ کے پاس آئے گا، اے ابا جان تو میرا باپ تھا، اس قدر تجھے مجھ سے پیار تھا، تیری زندگی میرے بغیر ادھوری تھی، آج میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے، ایک نیکی دے دے، باپ اپنا رخ موڑ دے گا، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہمارے رشتے ہیں دنیا کے، ٹھیک ہے نا؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اسے کہا جاتا ہے کہ اے اطمینان والی روح تو لوٹ اپنے حقیقی وطن کی طرف، جو وطن میں جا رہا ہوتا ہے وہ اپنوں میں جا رہا ہوتا ہے۔ ہم کہیں کہ اپنوں سے جدا ہو رہا ہے، بھائی اپنے دراصل یہ نہیں ہے، اپنے جو اللہ کے نزدیک اپنے ہیں نا وہ سب سے عظیم رشتہ رشتہ مصطفیٰ ہے، قبر میں جاتی بندہ مومن کو سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کرایا جاتا ہے، اور یہ یہاں پہ میری اور آپ کی طبیعت ہے، ہم سمجھتے ہیں یار وہاں پہنچیں گے پتہ نہیں کس طرح ہوگا، اور اپنے یاد آئیں گے پیچھے اولاد ہے فلاں فلاں، وہاں انسان جب عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے نا، وہ انسان کی سوچ فکر بدل جاتی ہے، وہ اولاد کی محبت، وہ دنیا کی محبت، وہ پراپرٹی، وہ بینک بیلنس، سب کچھ، یہ تو انسان کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ میں پاگل تھا یار، اسی دنیا کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا۔ یہ دنیا کی ضروریات ہیں، قبر میں عالم برزخ میں جاتے ہی ان چیزوں کی حیثیت زیرو ہو جائے گی بالکل،
وہ انسان کی طبیعت ہی خود بدل جائے گی. وہ ادھر کے ہم لوگ ادھر کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں اطمینان سکون میں ہوتا ہے. وہ اس کو پاگل پن سمجھتا ہے کہ دنیا کے ماحول، ٹھیک ہے نا، وہ شرمندہ ہوتا ہے بھی میں یار دنیا کی لالچ تھی، مجھے پتہ بھی تھا مرنا ہے اور یہ ماحول ملنا ہے، آج جو مل گیا دنیا کے پیچھے پھر بھی میں پڑا رہا. تو دنیا میں جاتے ہوئے انسان اپنے حقیقی وطن کی طرف جا رہا ہے اور حقیقی اپنوں میں جا رہا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے. یہ اطمینان سکون کی اور یہ وطن کی طرف لوٹنے پر خوشی اور مبارکباد دینے کا مقصد کیا ہے؟ دراصل فرمایا کہ دنیا کے اندر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کے ذکر میں رہا، ذکر اللہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو اطمینان کی جو سند عطا کی، یہ دنیا کے اندر بھی اطمینان میں رہا اور موت کے وقت بھی اطمینان اور سکون عطا کیا جا رہا ہے. پھر فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا ہمارے خاص بندوں میں، یہ خاص رشتہ داروں میں، یعنی رشتہ مصطفیٰ سے ملاقات کرانی ہے تجھے. قبر میں جاتی رشتہ مصطفیٰ سے ملاقات ہونی ہے، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہونا ہے. جو یہاں تڑپتے رہتے ہیں کہ کبھی اے پروردگار اپنے محبوب کے روزے کا دیدار کرا دے، وہاں قبر میں چہرہ مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ کا دیدار ہونا ہے. پھر بتائیں پھر انسان کو کیا اور کیا چاہیے؟ والا حضرت نے کہا تھا نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جانے. یا رسول اللہ تیرے نام پہ جاں فدا کر دوں، ذات مصطفیٰ پہ نہیں، نام مصطفیٰ پہ جان قربان کر دوں. پھر کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک جان کیا وقت ہے، آپ کا نام اور میری جان ایک. پھر عرض کیا یا رسول اللہ دونوں جہاں ہی قربان کر دوں. پھر کہا یا رسول اللہ آپ کا نام کہاں، میرے دونوں جہاں، ان کی کیا حیثیت ہے. یا رسول اللہ کروڑ جہان بھی ہوتے نا، میں آپ کے نام پر ان کو قربان کر دیتا. یہ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عاشقوں کے لیے ایک موت کیا کروڑا موت آ جائیں چہرہ مصطفیٰ کے دیدار کرنے کے لیے، ان کے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے. تو فرمایا فادخلی فی عبادی. وہ کسی نے کہا نا کہ اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ کسی عاشق نے کہا کہ مر جانے کے بعد قبر میں دفن ہو جاؤں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئیں گے، میں قدموں میں گر جاؤں گا، جا کے فرشتے اٹھائیں گے سوال پوچھنے کے لیے. میں کہوں گا اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کر یہاں تک پہنچا ہوں اللہ کے محبوب کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے. اب قدموں سے میں نے اٹھنا نہیں ہے، تم اٹھاتے مجھ سے سوال کرنے کے لیے. تو یہ عشق مصطفیٰ ہے. دراصل عشق مصطفیٰ ہی دراصل ذکر اللہ ہے. یاد رکھیں جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے دل میں یاد الہی نہ ہو، یہ ناممکن ہے. تو لہٰذا دنیا کے اندر اللہ کی یاد میں رہنے والا انسان، اس کو اللہ تعالیٰ یہ خاص سند عطا کر رہا ہے. یہ موت کا لمحہ، پھر قبر کے اندر انسان دفن ہو گیا. دفن ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں دنیا میں رہا تو رب تعالیٰ اس کو اطمینان سکون کی جو سند دنیا کے اندر عطا کر دی، اسی کا نور قبر کے اندر یہ کہ اس کی قبر اور جنت کے درمیان موری کھول دی جاتی ہے، اور پھر جنت کی ہوائیں فضائیں، جنت کے کھانے، جنت کے مشروبات، جنت کے بستر اس کی قبر تک پہنچتے ہیں. اور پھر وہ ایسی سکون کی نیند سوتا ہے کہ اس کے دنیا کے سارے عیش و عشرت بالکل سب کچھ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، قبر کے اندر اس کے اندر راحت اور سکون میں وہ رہتا ہے. وہ مشروبات اس کے مشروبات کا ایک قطرہ دنیا کے سمندروں کی طرف پھینکا جائے تو کائنات کے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، وہ نعمتیں اس کو قبر کے اندر دی جا رہی ہیں. بڑے سکون اطمینان کی زندگی ہے اس کی قبر کی. اور پھر فرمایا کہ اگر موت اپنا قیامت آ گئی تو وہ اگرچہ ہزاروں لاکھوں سال پڑا رہا قبر میں، جب قیامت آئے گی اٹھے گا، کہے گا او ہو قیامت آ بھی گئی ہے اتنی جلدی. یعنی اس قدر سکون کی زندگی قبر میں اس کو عطا کی جا رہی ہے. یہ کیوں؟ اس لیے اللہ کے ذکر میں رہا وہ دنیا کے اندر. اور اللہ کا وعدہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم اطمینان کی صنعت عطا کر دیں گے جو ہماری یاد میں ہمیشہ رہے گا. پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے، اٹھتے ہی وہ ایک بڑے انقلاب کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان نے فرمایا کہ زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج بالکل قریب ہو جائے گا، اور اس قدر تپش اور حرارت ہوگی کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، اور ہر انسان اپنے پسینے میں اپنے کردار کے مطابق غرق ہوگا. کوئی مکمل پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ کہاں تک، کسی کا کہاں تک، اور فرمایا تمام لوگ برہنہ بے لباس ہوں گے. اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا شرم محسوس نہیں ہوگی قیامت کے دن لوگ بے لباس ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ ایسا معاملہ ہوگا کہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ میرے جسم پر لباس ہے کہ نہیں. دوسرے کو دیکھنا تو بجا ہے نا، اپنے جسم کی خبر نہیں ہوگی. ایسا حالات ہوں گے، زمین و آسمان پھٹ جائیں گے، زمین تانبے کی برابر ہو جائے گی، سارے ستارے گر جائیں گے، تمام آسمان پھٹیں گے، ہر آسمان کے فرشتے صفیں باندھ کے نیچے اترتے جائیں گے، اور صفیں باندھ کے کھڑے ہیں تمام فرشتے.
40 سال تک لگاتار انتظار کرنا پڑے گا کہ حساب و کتاب شروع ہو. زمین تانبے کی، بے لباس انسان، برہنہ اور سورج سورے سے کے زیادہ قریب، اس قدر مشکلات. لیکن فرمایا کہ ہر ایک، جب یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں نا، صحابہ کرام کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں یا رسول اللہ کیا بنے گا ہمارا. حضور نے فرمایا ہر ایک کے لیے معاملہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا دنیا کے اندر جو اللہ کی یاد میں رہا، اللہ کے ذکر میں رہا، رب تعالیٰ اس کو اطمینان و سکون کی سند جس کو عطا کر دی ذکر اللہ کی وجہ سے، قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹوکول یہ عطا کرے گا کہ قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ایسے گزرے گا جیسے صبح کی 2 رکعت نماز سنت پڑھنے کا وقت گزرتا ہے. یہ وہ سند جو عطا کی نا ذکر اللہ کے حوالے سے. اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، حشر میں وہ اطمینان میں ہے، وہ سکون میں ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں ہے. اس کے لیے عیش و عشرت ہے. پھر آگے فیصلہ ہونا ہے، آگے جنت کے اندر داخل ہو جانا ہے. پھر جنت کے اندر رب تعالیٰ نے جو ماحول بنا رکھا ہے وہ انسان کے تخیلات میں آنے والی چیز قطعاً نہیں ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھو، دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھو، دنیا کے معاملات کو دیکھو، پھر موازنہ کرو کہ کیا جنت اس طرح خوبصورت ہوگی. فرمایا تم پھر پاگل ہو، تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ جنت کس قدر خوبصورت ہے. رب نے وہ کتنا پیارا گھر بنا رکھا ہے تمہارے لیے، تم سوچ ہی نہیں سکتے. تو لہٰذا دنیا کے اندر رہ کر میں نے اور آپ نے اللہ کے ذکر میں رہنا ہے، اللہ کی یاد میں رہنا ہے. اسماء کا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ کے اسماء کا، لیکن اللہ کی ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے، رب تعالیٰ کی یاد میں رہنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرح چل رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں، وہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہم کس طرف دیکھ رہے ہیں، کس طرح بول رہے ہیں، ہمارے سامنے کون ہے، اس کا کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، کتنا شفقت. یہ سارے معاملات اسلام نے مکمل ان امور پر وضاحت فرما دی. اگر انہی کو ہمیشہ مد نظر رکھیں، دراصل یہ ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کی یاد ہے. جو ان معاملات کو سامنے رکھتا ہے اس کی دنیا بھی خوبصورت، اس کی موت بھی خوبصورت، اس کی قبر بھی خوبصورت، اس کی محشر بھی خوبصورت، پھر آگے جنت ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو ذکر اللہ کی یاد میں رہنے کی عظیم سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو کسی حوالے سے؟ دی اللہ جی 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 اصل روحیں نہیں، 70 لوگ ہی ایک قبر سے، روایت کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ قبر میں جو دفن ہو رہے ہیں نا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ ایک نیک بندہ گیا ہے اس کے لیے وہ قبر جنت ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرا گیا تو وہ جس طرح کا بھی اس کے لیے بھی جنت ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے ایک جگہ پہ دفن کیے لیکن ان کے لیے وہ الگ الگ جہان ہے، ٹھیک ہے نا. 70 لوگ ایک ہی جگہ پہ دفن ہیں، ایک ہی جگہ پہ، لیکن ان 70 لوگوں کے لیے بالکل عالم برزخ الگ الگ جہان ہے، بالکل قریب نہیں آپس میں. وہ صرف ہماری نظر دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو اس لیے کہا گیا کہ اس قدر امت بڑھے گی، اس قدر لوگوں کی موت ہوگی، اتنا امت بڑھے گی کہ اتنا قبرستان ہر ایک قبر کے اندر، ٹھیک ہے نا، 70 لوگ. تو یہ قطع نہیں ہے کہ ایک گناہ گار ہے اور ایک نیکوکار ہے، وہ قبر کے اندر دفن ہوئے، ایک کے لیے وہی جگہ جنت ہے، ایک کے لیے وہی جگہ جہنم ہے. کیونکہ خدا کے لیے مشکل تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کرتا ہے. تو لہٰذا 70 لوگ، ان 70 کے اندر آدھے جہنمی ہیں، آدھے جنتی ہیں، ایک ہی جگہ پہ پڑے ہیں، آدھوں کے لیے وہی جہنم ہے، آدھوں کے لیے وہی جنت ہے. تو لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بس ایک کے لیے جنت ہے تو پھر مجبوراً جو 70 باقی پڑے ہیں ان کے لیے وہ لوگ غلط تھے، دنیا کے اندر اللہ کی یاد سے دور تھے، ان کے لیے جہنم ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کے لیے تو مشکل نہیں کہ ان کے لیے وہ جہنم بن جائے اور جو جنتی ہے اس کے لیے جنت بن جائے. یہ ایزی اللہ کے لیے، تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا. تو لہٰذا یہ ممکن ہے ایک ہی جگہ پہ مختلف لوگ ہوں، جنتی بھی جہنمی بھی، ایک ہی خاک کے اندر ہو بہو ایک جگہ پہ، وہ الگ الگ جہان ہے ان کے لیے. وہ ظاہراً ایک جگہ پہ، حقیقتاً ایک جگہ نہیں ہے، ان کے لیے الگ الگ جدا جدا جہان ہے. جی اور کوئی حکم؟ اللہ اکبر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی